para que virar daí então olha já muito estás vindo estás estás vai fazer assim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آمنت بالله صدق الله العظيم. میری آواز آ رہی ہے کہ ایک منٹ؟ میم آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن کٹ کٹ کے آ رہی ہے، کلیئر نہیں آ رہی. چلیں ناٹ ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز صحیح. میم کہہ رہی ہیں کہ اگر جس نے نعت پڑھنی ہو وہ پڑھ لے، وہ شروع کر دیں. ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید منا کے لا
جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا جس سے ہمیں نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدا علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدا علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، باطل سے دب رہی
پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے، پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 27 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی معروضی ہے کہ اس میں موصول کے متعلق ہم پڑھ چکے تھے کہ اس میں معرفہ کی 4 اقسام میں سے ایک اس میں موصول تھا۔ اس میں موصول کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایسا جملہ کہ جس میں اس میں موصول استعمال ہو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو صلہ کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو حاصل صلہ یا جواب صلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے، تو اس میں جو پہلا جملے کا پہلا حصہ ہے وہ صلہ کہلاتا ہے، اور جو بو گے وہی کاٹو گے یا ویسا ہی کاٹو گے تو یہ دوسرا حصہ حاصل صلہ یا جواب صلہ کہلاتا۔ تو اس میں موصول میں 2 جملے ہوتے ہیں، ایک جملے کے اندر 2 جملے ہوتے ہیں، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، تو دونوں حصوں کو جو اسم ملاتا ہے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جیسے جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، یا پھر جس نے محنت کی جو بو گے وہی کاٹو گے، تو اس کا جو پہلا حصہ ہے صلہ ہے اور دوسرا حصہ جواب صلہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہماری معروضی ہے کہ ادب کیا ہے۔ ادب آرٹ جس کو کہا جاتا ہے، آرٹ یا ادب۔
ادب دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے تہذیب، طور طریقہ، اخلاق، پسند، قاعدہ، ضابطہ، حیا، شرم، لحاظ، شائستگی، مہمان نوازی، یہ سارے اس کے لغوی معنی ہیں. اصطلاح میں ادب سے مراد اپنے جذبات، احساسات، تجربات اور مشاہدات کا مؤثر اور تحریری بیان. تو جذبات، احساسات اور تخیل کی حامل جو تحریر ہوتی ہے اس کو ادب پارہ سمجھا جاتا ہے، ادب پارے میں شمار کیا جاتا ہے. ادب کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے. فنون لطیفہ کہ جس کو ہم فائن آرٹس کہتے ہیں. فائن آرٹس کی بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں: موسیقی، مصوری، شاعری، سنگ تراشی اور رقص. فنون لطیفہ یا فائن آرٹس میں یہ 5 چیزیں شامل ہوتی ہیں: موسیقی، مصوری، شاعری، سنگ تراشی، رقص. تو ان سب کا شمار اب ادب میں ہوتا ہے، ہنر میں ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کی ذوق کی تسکین کرتی ہے ادب کہلاتی ہے. اور بنیادی طور پر ادب کے 3 مقاصد ہوتے ہیں. پہلی بات ذوق جمالیات کی تسکین کرنا. دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے قلب و نظر کو تسکین پہنچاتی ہے ادب کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے آگہی پیدا کرنا. ادب کا دوسرا سب سے بڑا مقصد ہے آگہی پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا. اور ادب کا تیسرا مقصد ہے ذہن سازی کرنا، سوچ بنانا، کسی نظریے یا کسی فکر کو اپنانے کی ترغیب دینا. تو ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شائستگی یا مہمان نوازی. اصطلاح میں ایسی تحریر کے جس میں تخیل، جذبات و احساسات ہو اور جو ہمیں مسرت پہنچائے تو اس کو ادب کہا جاتا ہے. ادب کے 3 مقاصد ہوتے ہیں: ذوق جمالیات کی تسکین، شعور اور تحریک اور ترغیب. اس کے بعد ہے میتھیو آرنولڈ کے نزدیک وہ تمام علم جو کتب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ادب کہلاتا ہے. کارل ڈینیل لیومین کہتا ہے کہ انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے کرنا ادب کہلاتا ہے. تو نیکسٹ ہے صنعت لف و نشر. صنعت لف و نشر کے متعلق ہم نے کل پڑھا تھا کہ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. یعنی کلام میں یا کلام کے پہلے حصے میں یا پہلے مصرے میں ایک شاعر چند چیزوں کا ذکر کرتا ہے، پھر دوسرے مصرے میں ان کی مناسبات اور متعلقات کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ بلا تعین کرتا ہے اور عام طور پر تضاد کا علاقہ ہوتا ہے. پہلے مصرے میں بات ذرا چھپا کر بیان کر دی جاتی ہے، دوسرے مصرے میں اس کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے. تو تیرے رخساروں کا 2 چشم کے ہیں عاشق کے زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا. اب دیکھیں رخسار کی نسبت سے گل ہے، قد کی نسبت سے سرو ہے اور چشم کی نسبت نرگس بیمار سے جوڑی گئی ہے.
تو یہ مناسبات ایک ترتیب سے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ لف و نشر مرتب ہے۔ ویسے اس کی 3 اقسام تھیں، تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے لف و نشر؟ کل ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی تھی، اگر کوئی سر لف و نشر کے بارے میں بتانا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ جی سر میں بتاؤں؟ جی جی میں بتائیے آپ۔ سر ہم نے کل بھی لف و نشر کے متعلق پڑھا تھا اور آج بھی میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گی۔ صنعت لف و نشر یعنی یہ جو اصناف سخن ہوتی ہیں یہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ صنعت لف و جی نشر، اس میں لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا، واضح کرنا، اس کو کھل کر بیان کرنا۔ پہلے مصرے میں جو بات بیان کی جاتی ہے دوسرے مصرے میں اس کی قریباً وضاحت کی جاتی ہے۔ اگر ہم اصطلاح میں اس کے معنی دیکھیں تو لف و نشر کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے کئی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر انہی چیزوں سے مناسبت رکھنے والی مزید اور چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لف و نشر کی 3 صورتیں ہیں: لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب اور لف و نشر معکوس۔ سب سے پہلے ہم لف و نشر مرتب کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اگر جن چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ آئیں تو ان کو ہم لف و نشر مرتب کہیں گے۔ اگر وہ پہلے مصرے کی ترتیب کے مطابق ہوں تو ہم ان کو لف و نشر مرتب کہیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کے ہی شعر سے دوں گی سر۔ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس سے بیمار جدا۔ اب رخسار جو ہے اس کو گل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گل اور رخسار یہ دونوں چیزیں ہیں۔ قد جو ہے انسانی قد و قامت، اس کو سرو یہ ایک پودا ہوتا ہے اس سے تشبیہ دی گئی جو لمبائی کے رخ میں ہوتا ہے۔ چشم اس کو نرگس کے بیمار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ رخسار اور گل، قد و سرو، چشم اور نرگس یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ آئی ہیں تو ان کو ہم لف و نشر مرتب کہیں گے۔ اس کی اب جو دوسری قسم ہے وہ ہے لف و نشر غیر مرتب۔ اگر ان میں ترتیب ایک جیسی نہ یعنی کہ آگے پیچھے ہو تو پھر ہم اس کو لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ اس کی مثال انیس کے ایک شعر سے دوں گی۔ چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر، جسم سے روحیں تنوں سے سر۔ اب چھپتی تھی، اب جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ یہ پہلے جسم سے روحیں آتا تو یہ مرتب ہوتی، لیکن یہ درمیان میں آیا ہوا ہے۔ بھاگی جاتی تھی قبضوں سے تیغیں، اب یہ پہلے آیا ہوا ہے تو ان کی جو ہے ایک ترتیب نہیں ہے۔ گرتے تھے خاک پر یعنی جو سر کٹ کر گرتے تھے، یہ ان کے مرثیے کا ایک شعر ہے۔ اور جب میدان جنگ ہوتا تھا اس میں جب سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیے جاتے تھے تو وہ خاک پر گرتے تھے، لیکن پہلے جو 2 چیزیں آئی ہیں ان کی ترتیب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، آخری کی ساتھ ہے لیکن پہلے جو 2 چیزیں آئی ہیں ان کی ترتیب ایک ساتھ نہیں ہے، تو یہ صنعت لف و نشر غیر مرتب کی قسم ہوگی۔ اور اس کی جو تیسری قسم ہے وہ لف و نشر معکوس ہے، یعنی کہ ان میں تضاد کا تعلق تو ہوتا ہے لیکن اس میں 3 تناسبات یعنی 3 جو مناسب چیزیں ہیں یا تناسبات ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے: روئے تاباں زلف مشکی قامت رانا تیرا، سرو ہے سنبل ہے اور خورشید عالم تاب ہے۔ اب اس میں صنعت معکوس ایسے ہے کہ روئے تاباں چمکتا ہوا چہرہ، جبکہ اس کے جہاں پہ سرو لکھا ہوا ہے وہاں پہ آنا چاہیے تھا اس کی مناسبت سے، لیکن خورشید عالم یعنی دنیا میں جو سورج کی روشنی ہے وہ جب پوری آب و تاب سے چمکتا ہے اس کو اینڈ پہ کہا گیا ہے، اسی لیے ان میں تناسب نہیں ہے۔ زلف مشکین سیاہ بال، کالے بال، اس کو سنبل یعنی سنبل جو ہے وہ بھی ایک لمبا پودا ہوتا ہے اور درخت ہوتا ہے، بلکہ اس سے یہ تشبیہ دی گئی۔ اور قامت رانا اس کو سرو ہے سے تشبیہ دی گئی ہے۔
تو ان کی جو ترتیب ہے یہ ایک تو غیر مرتب ہے یعنی ایک ساتھ نہیں آئی، دوسرا اس میں 3 تناسبات کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ صنعت لف و نشر معکوس ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت زبردست طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے۔ تو نیکسٹ ہماری معروضی ہے ریختہ۔ ریختہ کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ ریختہ ابتدا میں یہ موسیقی کی اصطلاح تھی اور اس کے موجد ہیں امیر خسرو۔ امیر خسرو نے ایک ہندی راگ اور ایک فارسی راگ کو ملا کر ایک نیا راگ تخلیق کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہندی کا مصرع اور فارسی کا مصرع ملا کر ایک شعر تخلیق کیا تھا۔ ریختہ کے حوالے سے جو امیر خسرو کی پہلی غزل سمجھی جاتی ہے یا منسوب کی جاتی ہے، اس غزل کا پہلا مصرع، اس پوری غزل کا پہلا مصرع فارسی میں ہے اور دوسرا مصرع ہندی میں ہے۔ تو ریختہ میں موزوں کی گئی پہلی غزل کا پہلا مصرع دیکھ لیتے ہیں۔ زحال مسکی مکن تو غافل، زحال مسکی مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں۔ زحال مسکی، اس غریب کے حال سے، مکن تغافل، غفلت نہ برت، دورائے نینا بنائے بتیاں، آنکھیں نہ پھیر، بنائے بتیاں، باتیں نہ بنا۔ زحال مسکی مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں۔ اے میرے محبوب، مجھ غریب کے حال سے غفلت مت برت، مجھ سے آنکھیں نہ پھیر اور مجھ سے آنکھیں پھیر کر باتیں نہ بنا۔ زحال مسکی مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں۔ کتاب ہجرا ندارہ میں جان علی ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ کتاب ہجرا ندارہ میں جان، کہ اے میری جان اب جدائی کتاب نہیں ہے، نلی ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ اے میرے محبوب تو مجھے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے۔ یہ نظام الدین اولیاء اس کے پس منظر میں یہ غزل لکھی گئی تھی، کیونکہ امیر خسرو کے جو محبوب تھے وہ نظام الدین اولیاء تھے۔ تو ریختہ دراصل موسیقی کی اصطلاح تھی، بعد میں شاعری کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال ہونے لگا اور پھر بعد میں یہ لفظ شاعری کی بجائے زبان کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ریختہ سب سے پہلے موسیقی کی اصطلاح تھی، پھر شاعری کو ریختہ کہا جانے لگا، پھر زبان کو ریختہ کہا جانے لگا۔ تو یہ 3 اس کے فیزز تھے، پہلے موسیقی کی اصطلاح، پھر شاعری کے لیے مخصوص ہوا یہ لفظ، پھر اردو زبان کے لیے یہ مخصوص ہوا لفظ۔ اور ریختہ جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فارسی راگ اور ایک ہندی راگ کو ملا کر نیا راگ تخلیق کیا جاتا تھا۔ حافظ محمود شیرانی نے امیر خسرو پر کام کیا ہے۔ ان کے مطابق امیر خسرو کی 99 تصانیف ہیں اور حافظ محمود شیرانی کے مطابق ہی ریختہ کے موجد بھی امیر خسرو ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لفظ ریختہ تھا یہ پہلے موسیقی کے لیے، پھر شاعری کے لیے، پھر یہ اکبر کے زمانے میں، جلال الدین اکبر کے عہد میں یہ لفظ زبان کے لیے مستعمل ہو گیا۔ اب اگر جلال الدین اکبر اعظم کا اہم عہد دیکھیں تو یہ 1556 سے 1605 تک ان کا عہد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16ویں صدی عیسوی میں اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا، یعنی جلال الدین اکبر کے عہد میں اس کو ریختہ کہا جاتا تھا، زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا۔ جی میڈم نیکسٹ۔
अमीर खुसरो के फन और शख्सियत पर बहुत कुछ लिखा गया है। उनमें से एक मशहूर किताब है सफदर आहा की। शायद सफदर आहा सीतापुरी शायर भी थे। तो अमीर खुसरो बाहैसियत हिंदी शायर, ये अमीर खुसरो के फन और शख्सियत पर किताब लिखी गई है, सफदर आहा ने लिखी है। नेक्स्ट मरूजी है आब हयात। याद रहे ये लफ्ज हयात है। अक्सर लोग इसको हियात पढ़ते हैं, तो ये हे पर जबर है। आब हयात, आब हयात आपको पता है क्लासिकल शोरा का जदीद तस्करा है। इस पर बात भी हो चुकी है कि ये 1880 को शाये हुआ था। इसमें उर्दू शायरी को 5 अदवार में तकसीम किया गया था। और आब हयात में रेख्ता के मुतालिक जो बात लिखी गई है वो ये है कि रेख्ता का मतलब है इजाद करना, नई चीज बनाना, कचगारी करना या परेशान चीजों का जमा करना। तो उर्दू के बारे में एक नजरिया ये भी है कि उर्दू चूंकि मुख्तलिफ जुबानों का मजमुआ है, मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज उर्दू में जमा हैं, इसलिए इसको रेख्ता कहा गया कि बाकी जबानों के जो अल्फाज परेशान हैं वो इसमें जमा हैं। तो रेख्ता के एक मानी अल्फाज परेशान या परेशान चीजों का जमा होना भी होता है। तो उर्दू में अल्फाज परेशान जमा है, इसलिए इसको रेख्ता कहा जाता था। और ये कहना है आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद का। उर्दू गजलों में हिंदी और फारसी के मिलाप से गंगा जमनी कैफियत पैदा की गई। उर्दू गजल में गंगा जमनी कैफियत पैदा की गई। तो आप में से कोई बता सकता है कि गंगा जमन से क्या मुराद है? किसी को पता है गंगा जमनी किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं? जी जी आप बता रहे हैं। सर ये गंगा और जमुना जो है वो 2 दरियाओं के नाम है, और हिंदुओं जो है इसको पवित्र होने के लिए भी इस्तेमाल, यानी पाक साफ होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें स्नान करते हैं गंगा में, और फिर उनका जो अगला जन्म होता है उसके मुतालिक ये यही कहते हैं कि अब वो पाक साफ होके नया रूप उसने धार लिया है। जी बिल्कुल जबरदस्त। कोई और बताना चाहे? और इन लाश भी बहाते हैं ना मुर्दों की, हिंदू। हाँ जी बिल्कुल। वो खाक भी राख भी उसमें बहाते हैं, बिल्कुल। जी कोई और बताना चाहे? अच्छा जी, चले मैं आपको बता देता हूँ। गंगा जमन दरअसल एक जेवर का नाम है। जी मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये जो गंगा जमनी फजा है ना, गंगा जमन कहते हैं एक जेवर को। ऐसा जेवर जो सोने और चांदी को मिलाकर बनाया जाता है उसको कहते हैं गंगा जमनी। दूसरे लफ्जों में मिली जुली कैफियत, मिली जुली कैफियत को भी गंगा जमनी कैफियत कहा जाता है। जो गजल है ना, गजल के अंदर गंगा जमनी कैफियत है। यानी इसमें हिज्र विसाल के किस्से भी हैं, इसमें हुस्न व आशिकी के किस्से भी हैं, और इसमें तसव्वुफ और दुनिया की नापैदारी के किस्से भी बयान किए गए हैं। तो क्योंकि गजल मुतनव्विउल मौज़ूआत की हामिल होती है और मिले जुले मौज़ूआत रखती है, इसलिए इसको गंगा जमनी कैफियत कहा जाता है। तो गंगा जमनी दरअसल एक जेवर का नाम है जो मुख्तलिफ धातुओं, खास तौर पर सोने और चांदी को मिलाकर बनाया जाता है।
جی میڈم صاحب نیکسٹ سلائیڈ کیجیے. میڈم صاحب سلائیڈ نہیں شو نہیں ہو رہی, ذرا وہ شو کیجیے گا. جی تحفہ چشتیہ کے مصنف ہیں علاء الدین برنائی. یہ تصوف کے متعلق ایک بڑی مشہور کتاب ہے تحفہ چشتیہ. اس کے مصنف ہیں علاء الدین برنائی. جی میڈم صاحب نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا. خواجہ محمد زکریا صاحب کی تاریخ سے پڑھتے ہیں. جلیانوالہ باغ کا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے, 1919 کو پیش آیا. اس کے متعلق میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ جنرل ڈائر نے تقریباً 1200 کے قریب لوگوں پر گولی چلا دی تھی اور وہ مر گئے تھے. اس کے بعد دوسری معروضی ہے کہ خط نسخ اور نستعلیق عام طور پر بلکہ جو عربی رسم الخط ہے وہ خط نسخ ہے, اور جو اردو رسم الخط ہے وہ نستعلیق ہے. قرآن مجید خط نسخ میں لکھا جاتا ہے, اور جو سندھی ہے وہ بھی خط نسخ میں لکھی جاتی ہے. اردو بھی پہلے خط نسخ میں لکھی جاتی تھی, لیکن شاہ جہاں کے عہد میں اس کو نستعلیق میں تبدیل کر دیا گیا. اب کہا جاتا ہے کہ خط نستعلیق میر علی تبریزی نے ایجاد کیا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات خواب میں ہنسوں کا ایک جوڑا دیکھا جو اڑ رہا تھا, اور وہ ان کے پروں کی خوبصورتی سے متاثر ہوا, اور بیدار ہونے پر انہوں نے ان الفاظ کو تعلیق میں لکھنا شروع کر دیا, اور نسخ اور تعلیق کو ملا کے اس نے پھر نستعلیق کا لفظ ایجاد کیا. تو خط نستعلیق میر علی تبریزی کا ایجاد کردہ ہے, اور ہندوستان میں شاہ جہاں کے عہد میں خط نستعلیق مستعمل ہوا, اور یہ دنیا کا خوبصورت ترین خط ہے, اور اس وقت اردو خط نستعلیق میں لکھی جا رہی ہے. اس کے بعد اور بھی خط مشہور ہیں, جن میں سے رکا ہے, سولس ہے, ریحان ہے, اور خط شکستہ وغیرہ. یہ خط بھی عربی میں مستعمل ہیں. اس کے بعد ہے تانسین. آپ سب کے علم میں ہے کہ تانسین کا شمار اکبر کے 9 رتن میں ہوتا ہے. بنیادی طور پر تانسین ایک ہندو تھا, گوالیار میں پیدا ہوا تھا. اس کا اصل نام تھا رمتانو پانڈے. رمتانو پانڈے اس کا اصل نام تھا. یہ اکبر کے 9 رتن میں شامل تھا. عہد جوانی میں ہی مسلمان ہو گیا تھا. 6 برس سے ہی انہوں نے موسیقی میں اپنی مہارت دکھانا شروع کی تھی. یہ جو مختلف راگ تھے, اکبر اکثر تانسین کو بلوا کر ان کے راگ سنتا تھا. جیسے صدر ایوب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پٹھان خان کو صدر ہاؤس میں بلا کر ان سے سنتا تھا, کافیاں سنتا تھا. اسی طرح اکبر بادشاہ بھی
तानसीन को बुलवा कर उनसे राग सुनता था। और इन्होंने बहुत से राग भी इजाद किए। दीपक राग भी इन्हीं से मंसूब है कि वो राग के जिसको गाने से बुझे चिराग जल उठते हैं। और फिर वो उसकी बेटी की तरफ भी एक बात मंसूब की जाती है कि वो मल्हार उसने गाई थी और फिर वो बादल बरसे थे। तो तानसीन एक दुनिया का बेहतरीन गायक था, अकबर के 9 रत्न में शामिल था। बुनियादी तौर पर हिंदू था, बाद में मुसलमान हो गया था। हालांकि ये देखें, ये पंडित का बेटा था, हिंदू पंडित का बेटा था जो मुसलमान हुआ था। और दरबारी राग, टोडी राग, सारंग राग, सावित्री राग, ये सारे उसी ने इजाद किए थे। 1586 में इनका इंतकाल हुआ था गलबन। ये मेरे ख्याल में 93 बरस का होकर मरा था ये। 1586 में इनका इंतकाल हुआ था और 1493 में ये पैदा हुआ था। 1493 में ये पैदा हुआ था और 1586 में गलबन इनका इंतकाल हुआ था। और कहते हैं कि अकबर ने खुद इसके जनाजे में शिरकत की थी। और ये चूंकि ग्वालियर में पैदा हुआ था और लेकिन इसको मेरे ख्याल में दिल्ली में दफन किया गया था। और इसके ग्वालियर में हर साल मेला भी लगता है, तानसीन मेला। अच्छा, उसके बाद है, ये मारूजी यहाँ गलत लिखी हुई है, शहनशाह जहांगीर का नहीं बल्कि शहनशाह अकबर के दौर का था। नेक्स्ट मारूजी है कि उर्दू में मुसव्वते और मुसम्मतों की तादाद क्या है। हम सुनते हैं हरूफ इल्लत या वावल्स जिनको कहते हैं अलिफ वाव छोटी ये, और कुछ कहते हैं कि बड़ी ये भी है, और कुछ कहते हैं कि जेर जबर पेश को भी साथ शामिल कर दें, और कुछ कहते हैं कि शद मद और जज्म को भी आप मुसव्वतों में ले आए। असल में जब हम आवाज मुंह से या सांस की हवा के रास्ते में जो कोई रुकावट ना आए, जब हम आवाज पैदा करें और सांस की हवा के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, तो ऐसी आवाजों को, ऐसे हरूफ को मुसव्वते कहा जाता है। और ऐसी आवाजें जिनमें सांस की हवा के रास्ते में कोई रुकावट आए या रगड़ पैदा हो, उनको मुसम्मते कहते हैं। तो उर्दू में 7 मुसव्वते हैं और 35 मुसम्मते हैं। ये वाव, काफ, लाम, मीम, यानी कि ऐसे हरूफ के जिनको अदा करने से रुकावट पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है, उनको मुसम्मते कहते हैं। इनकी तादाद 35 है। जैसे अंग्रेजी में वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसी तरह उर्दू में मुसव्वते और मुसम्मते होते हैं। मुसव्वतों की तादाद 7 है और मुसम्मतों की तादाद 35 है। मुसव्वते जब अदा करते हैं तो रगड़ पैदा नहीं होती, रुकावट नहीं होती। लेकिन जब मुसम्मतों के हरूफ हम अदा करते हैं तो हवा के रास्ते में रगड़ और रुकावट पैदा होती है। उसके बाद नेक्स्ट मारूजी है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। हिंदुस्तानी लिसानियात तो मुहय्यिद्दीन कादरी जोर की किताब है, जबकि हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका एहतिशाम हुसैन की किताब है। जी मैडम साहब, नेक्स्ट। जी क्या किया करें? हिस्सा जनरल नॉलेज में, हिस्सा जनरल नॉलेज में है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी जेर जमीन जो नालियों का निजाम था, ये सबसे पहले किसने किया?
یہ انڈس ویلی وادی سندھ کی تہذیب میں یہ نظام پایا گیا تھا، انڈر گراؤنڈ نالیوں کا سسٹم۔ وادی سندھ کی تہذیب جو 7000 سال پہلے تھی، ٹیکسلا اور ہڑپا اس کے جو باقیات ہیں، موہنجو داڑو کی جو تہذیب تھی، اس کے متعلق ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں۔ نیکسٹ معروضی ہے کہ ٹراپیکل سائیکلون becomes hurricane at the speed of more than اب یہ ہم نے کنسپٹ کرنا ہے کہ سائیکلون، ٹائفون یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے۔ بنیادی طور پر گھومتے ہوئے بادل کو، گھومتا ہوا تیز بادل، اس کو سائیکلون کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، سائیکلون، ہریکین اور ٹائفون۔ گھومتا ہوا بادل، تیزی سے گھومتا ہوا بادل سائیکلون کہلاتا ہے۔ اب صرف مقام کا فرق ہے۔ اگر ایسٹرن اٹلانٹک اوشن پر یہ گھومتا ہوا بادل بنے، یوں سمجھیں مشرقی بحر الکاہل کے اوپر اگر یہ بادل بنے تو ان کو کہا جاتا ہے ہریکین۔ ان کی سپیڈ ذرا تیز ہوتی ہے۔ اگر مغربی بحر الکاہل پر یہ بادل بنے تو اس کو کہا جاتا ہے ٹائفون، اور اگر جنوبی بحر الکاہل پر بنے تو اس کو کہا جاتا ہے سائیکلون۔ دوبارہ سن لیں، گھومتے ہوئے بادلوں کو سائیکلون، ٹائفون اور ہریکین کہا جاتا ہے۔ مشرقی بحر الکاہل پر اگر یہ بادل، اگر مغربی بحر الکاہل پر بنے تو اس کو ٹائفون کہا جائے گا، اور جنوبی بحر الکاہل پر بنے تو اس کو سائیکلون کہا جائے گا۔ کبھی کبھی بحر ہند پر بھی یہ بادل بنتے ہیں، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بھی وہی سائیکلون کہیں گے، ٹراپیکل سائیکلون کہیں گے۔ تو نیکسٹ مرضی۔ فرسٹ گورنر آف ایسٹ بنگال آفٹر انڈیپینڈنس۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب پاکستان قائم کیا گیا، جب پاکستان قائم ہوا، ہندوستان تقسیم ہوا، تو اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش، یا جس کو ہم مشرقی پاکستان بھی کہتے ہیں، یا جس کو ایسٹ بنگال بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے جو پہلے گورنر تھے، حالانکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس کے بعد پھر 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تھا، تو اس کو مشرقی پاکستان یا ایسٹ بنگال بھی کہا جاتا تھا۔ تو ایسٹ بنگال، اس کے جو پہلے گورنر تھے وہ سرفروز خان نون تھے۔ ایسٹ بنگال کے پہلے گورنر سرفروز خان نون تھے۔ یہ سرفروز خان نون ہی تھے جو بعد میں یہاں پہ وزیر اعظم بنے تھے، اور جن کے دور میں یہ گوادر پورٹ ہم نے عمان سے حاصل کی تھی۔ تو 5 اپریل 1950 سے اکتوبر 1952 تک ایسٹ بنگال کے جو گورنر تھے وہ سرفروز خان نون تھے۔ نیکسٹ مروزی ہے کہ who said instrument of accession to India is illegal and fraudulent، کہ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قائد اعظم کا ہے۔ جی نیکسٹ مروزی دیکھیے۔
جی میم نیکسٹ مروزی. جی پہلی مروزی ہے سابقہ پیپرز میں سے کہ ہمایوں کے مدیر کون تھے. ہمایوں ایک ادبی رسالے کا نام تھا. یہ 1922 میں لاہور سے جاری ہوا. اس کے بانی میاں بشیر احمد تھے، جو کہ انہوں نے اپنے والد جسٹس شاہ الدین ہمایوں کی یاد میں 1922 میں یہ رسالہ جاری کیا. اس کے نائب مدیر تھے حامد علی خان. سر عبد القادر اور علامہ اقبال بھی اس رسالے کی سرپرست رہے تھے. اس رسالے نے مشرقی تہذیب کو فروغ دیا تھا. ترقی پسند تحریک کا بھی اس نے اثر قبول کیا تھا. اس کے بعد پھر یہ تحریک پاکستان کا نمائندہ بن گیا تھا. 35 سال تک یہ رسالہ مسلسل چلتا رہا تھا. 35 سال تک یہ رسالہ مسلسل چلتا رہا تھا. پھر 1957 میں یہ بند ہو گیا تھا. ہمایوں رسالہ 1922 میں لاہور سے جاری ہوا، ماہانہ تھا، جسٹس شاہ الدین ہمایوں کی یاد میں جاری کیا گیا. میاں بشیر احمد نے جاری کیا. مشرقی تہذیب کا نمائندہ تھا. ترقی پسند تحریک کے اثرات بھی قبول کیے. اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے کہ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا. یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ جدید نظم کا آغاز تو انجمن پنجاب کے مشاعروں سے ہوا، اور جدید غزل کا آغاز حسرت موہانی نے کیا، اس لیے ان کو مجدد غزل بھی کہا جاتا ہے، اور حالی کو مجدد نظم کہا جاتا ہے، اور نون میم راشد کو آزاد نظم کا امام کہا جاتا ہے. تو انجمن پنجاب کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرقی علوم کے احیاء کے لیے ڈاکٹر لائٹنر چونکہ مشرقی علوم پر دسترس رکھتے تھے، اس لیے وہ مشرقی زبانوں، مقامی زبانوں اور مشرقی علوم کے احیاء کے لیے ایک انہوں نے تنظیم بنانے کا خیال ظاہر کیا تھا. اور پھر کرنل ہال رائڈ اور میجر فلر، ان دونوں نے پھر انجمن پنجاب قائم کر دی تھی. اس کے تحت 10 مشاعرے ہوئے تھے جو کہ جدید مشاعروں کی بنیاد بنے. اس کے متعلق ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. جی نیکسٹ ہے جی میمونہ صاحب ذرا ریڈ کیجئے. جی سر. مسجد قرطبہ علامہ اقبال کی شاہکار نظم ہے. یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ جی مسجد قرطبہ، جس کو اردو شاعری کا تاج محل کہا جاتا ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ نظم مسجد قرطبہ کی زیارت کے بعد لکھی تھی. جب تیسری گول میز کانفرنس میں اقبال شرکت کے لیے لندن گئے تھے، واپسی میں وہ اسپین آئے تھے، اور اسپین میں مسجد قرطبہ اسپیشل ان کے لیے کھولی گئی، اور وہاں انہوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی، اذان بھی دی تھی. 1492 کے بعد پہلی مرتبہ وہاں کسی شخص نے اذان دی تھی. تو مسجد قرطبہ یہ عبد الرحمن اول نے بنوائی تھی، اور اس کی تعمیر پر اس وقت 50 لاکھ روپے خرچ آئے تھے. یہ عرب
یہ عرب معماروں کی تعمیر کا ایک شاہکار ہے. یہ 1933 میں اقبال نے اس مسجد کی زیارت کی تھی. اس مسجد کے 8 مینار ہیں، ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. اور اسی طرح اقبال کی لکھی گئی نظم مسجد قرطبہ کے بھی 8 بند ہیں. اور یہ نظم ترکیب بند میں لکھی گئی ہے. اس میں 8 بند ہیں. ہر بند میں ایک موضوع بیان کیا گیا ہے. پہلے بند میں تصور وقت بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ کیا ہے، زمانے کی حقیقت کیا ہے. دوسرے بند میں تصور عشق بیان کیا گیا ہے کہ عشق کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ اس مسجد کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے. تیسرے بند میں بتایا گیا ہے دوسرے بند میں عشق تصور عشق ہے، اور تیسرے بند میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد تصور عشق پر رکھی گئی ہے. چوتھے بند میں مسجد کی شان و شوکت کا ذکر ہے. پانچویں بند میں مرد مومن کا تصور ہے. چھٹے بند میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ذکر ہے. ساتویں بند میں یورپ کے انقلابات کا ذکر ہے، یورپ میں آنے والے انقلابات کا. آٹھویں بند میں مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کی پیشین گوئی ہے کہ مسلمان دوبارہ عروج ضرور حاصل کریں گے. تو مسجد قرطبہ میں 8 بند ہیں، اور ہر بند میں مختلف ایک موضوع بیان کیا گیا ہے. یہ مسجد اسپین میں موجود ہے. اسپین کی ایک وادی ہے، وادی الکبیر، وادی الکبیر، اور اس کے قریب ایک دریا بہ رہا ہے جس کا نام ہے دریائے کبیر. اور اسی دریائے کبیر کے کنارے بیٹھ کر اقبال نے ایک اور نظم بھی لکھی تھی. بارہ سو 1236 ہجری میں غالباً اس مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا. یہ تاریخ مجھے بھول رہی ہے، اس کو آپ پھر دیکھ لیجئے گا. عام طور پر مسجد قرطبہ کا پہلا اور آخری شعر سنا جاتا ہے، ٹیسٹ میں بھی پوچھا جاتا ہے، انٹرویو میں بھی سنا جاتا ہے. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. یہ مسجد قرطبہ کا آخری شعر ہے. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، یہ اس کا پہلا شعر ہے. اس کے بعد نیکسٹ معروضی پڑھیے. سر ایک معروضی سکپ ہو گئی تھی. میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں؟ جی، میر تقی میر کے آپ سب کے علم میں ہے 6 اردو کے دواوین ہیں اور ایک فارسی کا ہے. لیکن جدید تحقیق کے مطابق میر کا ایک 7واں دیوان بھی دریافت ہو چکا ہے. ویسے میر کے 6 دیوان ہیں اردو کے اور ایک فارسی کا. سر کوشچن نمبر 42 کا جواب کیا ہے کریکٹ؟ بال جبریل کی نظم ہے یہ. جی نیکسٹ پڑھیے. مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ جی، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدر
यलदरम का एक मजमून है, कुछ लोग इसको लाइट ऐसे यानी कि इंशाया भी कहते हैं। तो ये उनकी एक किताब है ख्यालिस्तान, उसमें मौजूद है। और ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपने दोस्तों से खुद को बचाने की अपील करता है। दरअसल मुसन्निफ के बहुत से दोस्त हैं, सारा दिन कोई ना कोई उनसे मिलने आता रहता है, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते। दोस्तों से तंग आकर वो उनसे खुद को बचाने की अपील करता है। इस मजमून के आगाज में ख्वाजा हैदर अली आतिश का एक शेर दिया गया है, और कोई तलब अबनाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। और कोई तलब अबनाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ एक मजमून है। सजाद हैदर यलदरम इसके मुसन्निफ हैं। मजमुआ ख्यालिस्तान है। इसमें मुसन्निफ खुद को दोस्तों से बचाने की अपील करता है। इब्तदा में ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर है, और कोई तलब अपनाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। और वो जो फकीर एक सदा लगाता है चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक में खड़े होकर एक सदा लगाता है, एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा फकीर, वो मुसन्निफ को बड़ा फैसिनेट करती है। वो सदा क्या थी? ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊं, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुंचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाय हाय, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऐ खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। तो चांदनी चौक में खड़ा फकीर ये सदा लगाता है। नेक्स्ट मरूजी। सर वक्त भी मुकम्मल हो गया है, अगर आप कहते हैं तो फिर आगे पढ़ देती हूँ। जी आगे पढ़ते हैं 5-10 मिनट थोड़ा सा। अल्लामा इकबाल शाहकार। सर मैम जी कुछ जी कहना? जी मैम। बस करते हैं, चलें ठीक है जी। मुझे लगता है कि मैम साहबा ने कुछ काम करने हैं, तो हमारा लेक्चर वैसे भी 50 मिनट का होता है और 50 मिनट हो चुके हैं, तो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज।